ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں مینا میں ہوں اور مینا سے جا رہا ہوں مسجد خیب کی طرف۔ تو اس ویلاگ میں آپ کو دکھاؤں گا مسجد خیب اور جمرات سے متعلق جتنے معلومات ہے اور مسجد خیب سے متعلق جتنی معلومات ہے وہ آپ کو اس ویلاگ میں ملیں گے۔ اور یہ خیمے میں اندر دکھا چکا ہوں، اس کے لیے آپ وہ الگ ویلاگ ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کروں گا تو آپ وہ الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسحاق میں مکۃ المکرمہ سے۔ اسحاق ان مکہ میرا یوٹیوب چینل ہے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں مسجد خیب۔ مسجد خیب مینا میں واقع ہے۔ جمرات سے پہلے جب آپ مینا کی طرف مزدلفہ کی طرف آؤ گے تو یہاں پر سب سے پہلے جو مقام ہے وہ ہے مسجد خیب۔ تو مسجد خیب اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جو یہ سرزمین ہے یہاں پر یہ مسجد خیب ایک تاریخی مسجد ہے۔ یہ مینا میں سب سے بڑی اور مشہور مسجد ہے۔ یہ مسجد بڑی بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ خیب پہاڑ کے دامن کو کہتے ہیں۔ یہ مسجد چونکہ پہاڑ کے نیچے ہے اس لیے اس کو مسجد الخیب کہتے ہیں۔ مسجد الخیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے یہاں نماز ادا کی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد خیب میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد خیب میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 75 انبیاء کرام نے بیت اللہ کا حج ادا کیا، ان میں سے ہر ایک نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مینا کی مسجد میں نماز ادا کی، یعنی اس مسجد خیب میں نماز ادا کی۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ایسا اہتمام ضرور کرے کہ یہاں پر آ کر آپ نماز ادا کریں۔ یہاں پر کثیر تعداد میں نمازی اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ہے جمرات۔ یہ دیکھیں آپ، جمرات کے ساتھ ہی اس سے پہلے یہ مسجد خیب ہے۔ آپ نے یہ ملاحظہ کیا یہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے، تو اس لیے یہ بابرکت مسجد ہے، بلکہ اس کو مسجد نبوی بھی کچھ روایات میں کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین تو یہ ہے مستشفیٰ المینا۔ یہ اسپتال ہے مستشفیٰ المینا۔ یہاں جتنے بھی حجاج کرام حج کے دوران آتے ہیں تو عرفات میں بھی ان کے لیے مختلف اسپتال، کلینکس اور ایمبولینس سروسز، مزدلفہ میں بھی اسپتال اور مینا میں بھی یہ اسپتال، مختلف ایمبولینس سروسز اور مختلف کلینکس یہاں پر دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیچھے آپ کو دکھائیں، میں زوم کرتا ہوں تو وہاں پر جو ہے نا وادی محصر ہے، جس کا ویلاگ میں نے بنایا ہے وہ آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مینا، اور مینا میں ہے یہ مسجد خیب۔ مسجد خیب تاریخی لحاظ سے اپنی ایک بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ جمرات ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دونوں آ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لا رہے تھے اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق، تو اسی جگہ پر ان شیاطین نے ان کو بہکایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ تو آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، تو انہوں نے ان شیاطین پر کنکریاں پھینکی تھی۔ تو ابھی تا قیامت یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہر حج میں سال میں ایک بار جو بھی حجاج کرام یہاں آتے ہیں وہ ان شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں، اور آخری دن جو ہے تینوں شیاطین کو ایک ساتھ کنکریاں مار کے حجاج کرام حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے ستون بنائے گئے ہیں، اس کو جمرات صغریٰ، جمرات وسطیٰ اور جمرات کبریٰ، یعنی چھوٹا
درمیانہ اور بڑا شیطان کہتے ہیں۔ حاجی جب یہاں مینا میں سٹے کرتے ہیں، 3 رات یہاں مینا میں سٹے کرتے ہیں، تو وہ ان جمرات کو مارتے ہیں۔ ایک دن جمرات صغریٰ کو، دوسرے دن جمرات وسطیٰ کو، اور تیسرے دن جمرات کبریٰ کو یعنی بڑے شیطان کو مارتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا رہے تھے بیت اللہ کی طرف سے قربانی کے لیے، جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی تھی، تو اس پر وہ عمل کرنے کے لیے آ رہے تھے دونوں باپ بیٹے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب وہ خواب بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو آپ اس حکم کے تابعداری کیجیے۔ تو میں نے وہ جگہ آپ کو دکھائی ہے، مقام ابراہیم، جہاں پر وہ ذبح کرنے کے لیے لائے گئے تھے، تو اسی مقام پر، تو اس سے پہلے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان شیاطین نے ان کو بہکایا تھا۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹا شیطان آیا اور اس نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو آپ کو ذبح کے لیے لے کر جا رہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان پر کنکریاں پھینکی۔ پھر جب وہ تھوڑا سے آگے آ گئے تو ایک درمیانہ شیطان آ گیا بیچ میں کہ یہ تو آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان پر بھی کنکریاں پھینکی۔ اس طرح پھر بڑا شیطان نمودار ہوا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے، اس پر بھی آپ نے پتھر پھینکے۔ اور اس سے پھر آگے جا کے وہ جگہ ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیاطین کو اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی، اور وہ قربانی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی شکل میں قبول کی، اور امتی مسلمہ پر تا قیامت یہ سنت ابراہیمی واجب ہو گئی، اور یہاں پر جمرات پر کنکریاں مارنا بھی۔ تو یہ ہر سال ہر حج میں لاکھوں حجاج کرام یہاں شیاطین پر کنکریاں پھینکتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر ہر سال لاکھوں حجاج کرام تقریباً 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ یہاں پر ایک ساتھ یہاں پر شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ اسپتال ہے، یہ مسجد خیپ ہے۔ مسجد خیپ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں اس کی ہسٹری، کہ یہاں پر تقریباً 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں نماز ادا کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، آمین۔